زرمش نے اپنی لرزتی کنیری پلکیں اٹھائے وینٹی کے مرر پر نگاہ ڈالی۔ وہ اپنے دہکتے مخملی دو آتشہ روپ کو دیکھتے سلیب کو لرزتے ہاتھوں سے جکڑ گئی تھی۔ اسے ساڑی میں اس کا انگ انگ واضح ہو رہا تھا۔ اس کا دودیا پیٹ، اس کے کندن نشیب و فراز اپنی جھلک دکھاتے دیکھنے والوں کی آنکھوں کو خیرہ کر رہے تھے۔ فل آستینوں پر مشتمل بلاؤز ڈیپ اور بے حد چھوٹا تھا۔ دیکھیے زرمش، کیسے آپ ایک ہاٹ کیک لگ رہی ہیں، شوبز کی گھٹیا چیپ ماڈل سے بھی بدتر۔ میں آپ کی تذلیل نہیں کر رہا۔ اگر کرنی ہوتی تو ابھی تک آپ کو بیڈ پر لے جا کر تذلیل کر بھی چکا ہوتا۔ آپ کو لگتا ہے کہ نکاح کے رشتے میں یہ سب ہی ہوتا ہے، صرف بدن کی بھوک ہوتی ہے؟ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو بہت غلط لگتا ہے۔ سچی محبت اس سے کہیں بڑھ کر ہوتی ہے۔ میں آج آپ کے ساتھ اپنا یہ تعلق استوار کر بھی لیتا، صبح ہوتے آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیتا، گزری رات کے لمحات بھلا دیتا۔ تو بولیے، کیا کر لیتی آپ؟ اس جسم کو نہیں، اپنے دل کو میرے قابل بنائیے مس زرمش خان۔ وہ ساحر خان کے لفظ یاد کرتے اذیت و کرب کی انتہا پر تھی۔ کوئی بھی عورت اپنی دھدکار نہیں بھول سکتی۔ وہ آج تک اپنی دھدکار نہ بھولی تھی۔ یہ ساڑی اس کے زخموں پر نمک کے پھائے رکھ گئی تھی۔ وہ اس کی قربت کے لیے اس کے سینے سے لپٹتے گڑ گڑائی تھی۔ اسے لگا تھا وہ اسے ساڑی میں دیکھ کر اپنا حق لے لے گا، مگر اس نے تو اپنے لفظوں سے ایسے تماچے مارے تھے جن کی جلن اسے آج بھی ہوتی تھی۔ مگر ساحر خان سے اس قدر محبت کی تھی وہ اس کی دھدکار بھی سہ گئی تھی۔ آج وہ پھر سے اس ساڑی میں لپٹی کھڑی تھی، مگر آج کوئی اور مرد اس کی قربت کا طلبگار تھا۔ آریان خان زادہ کے لفظ اب اس کے انہی زخموں کو کریدنے لگے تھے۔ دھدکار، نفرت وہ بچپن سے سہتی آ رہی تھی۔ جس کی محبت چاہی وہ نہ ملا، جس نے بے انتہا نفرت کی وہ مل گیا۔ وہ کہکے، وہ تھپڑ، وہ تذلیل بھرے لفظ، وہ بھول جائے وہ اس کا شوہر ہے۔ کیسے ممکن تھا یہ؟ وہ کیوں نہ اس کے بنجر دل کی دھرتی کو چھو سکا؟ وہ اپنی دھدکار بیوگی کا غم بناتی آئی تھی۔ کوئی خوشگوار یاد تو کوئی قرب میں بہکتا خمار آلود لمحہ تو ساحر خان کی ہمراہی میں بھی تو نہ ملا تھا۔ کیا باہر کھڑے مرد نے بھی اسے کبھی محبت دی، اسے اپنے لفظوں سے مان بخشا؟ اسے تو صرف تذلیل بھرے لفظ اور وہ دہشت ناک کہکے ہی سنائی دیتے تھے۔ اس کے لیے یہ اذیت ناک تھا کہ باہر کھڑے مرد کو اس سے عشق تب ہوا جب اسے پتہ چلا اسے چھونے والا وہ پہلا مرد ہے۔ کیا عشق کے پیرائے میں یہ دلیل مانی جاتی ہے؟ کیا واقعی عشق کی پرکھ یہی ہے کہ بدن پر پہلا نشان کس کا تھا؟ کیا یہ عشق تھا یا مردانگی کا غرور؟ کیا محبت ہمیشہ پہلی مہر کی محتاج ہوتی ہے؟ کیا روح کی تڑپ تبھی جنم لیتی ہے جب جسم کے نقش کسی اور کے نہیں ہوتے؟ وہ خود سے سوال جواب کرتے زخمی سا مسکرا رہی تھی۔ وہ عشق کے نام پر اسے واپس اسی اذیت میں دھکیل رہا تھا جو اس کے اختیار سے باہر تھا۔ اس کے بابا، اس کے لالا کو جان سے مارنے والے کی خواہش کرنے والے کو وہ کیسے اپنی مرضی سے سونپ سکتی تھی؟ وہ تو آج بھی اس وحشی درندے سے ڈر گئی تھی۔ زرمش اپنے عارض پر بہتے آنسو بے دردی سے صاف کرتے واش روم کا دروازہ کھولتے باہر آئی۔ کمرے کے وسط میں چکر لگاتے آریان خان زادہ کے قدم رک گئے تھے۔ وہ مجسم ہوا تھا۔ اس کی جان اگر کوئی لے سکتی تھی، سامنے کھڑی عورت ہی لے سکتی تھی۔ وہ اپنی قاتلانہ نگاہیں اٹھا کر اسے ایک بار، صرف ایک بار محبت سے دیکھ لیتی تو یہ بلڈ تھرسٹ بیسٹ اپنی سانسیں کھو دیتا۔ کتنا آسان تھا اس کی جان لینا۔ اس کی جان لینے کی خواہش لیے سامنے کھڑی عورت کو یہ معلوم ہی نہ تھا۔ وہ اس کے خوبصورت وجود کو گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے بدن پہ لپٹی ساڑی اس کے جواں سلگتے جذبوں میں آگ لگا چکی تھی۔ اس کے جسم کی تمام رعنائیاں ظاہر ہو رہی تھیں۔ وہ 14ویں کے چاند کی طرح اس کا قیامت خیز حسن جوبن پر تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ وہ نگاہیں جھکائے لرزتی پلکوں کے ساتھ سرخ قندھار چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ چہرے پر شرم و حیا کی گہری لالی تھی جو اس کے چہرے کو گلاب کی طرح سرخ کیے ہوئے تھی۔ سامنے کھڑی عورت اس سے نفرت کی دعوے دار تھی، تو پھر کیسے اس کا انگ انگ شرم و حیا سے لپٹا تھا؟ وہ اسے پہلی بار تو چھونے نہیں لگا تھا، پھر اتنی شرم و حیا، اتنا لرزنا، وہ اسے سختی سے نہ چھوتا تھا۔
سامنے کھڑی اس کی مسز خان جانتی تھی وہ کبھی اسے سختی سے نہیں چھوئے گا، تو پھر وہ کیوں لرز رہی تھی؟ یہ لرزنا، یہ نگاہیں جھکانا تو صرف ایک محبوب بیوی ہی کر سکتی تھی۔ وہ اس سے ڈرتی تھی، وہ جانتا تھا، مگر وہ ڈر، وہ خوف نہ رہا تھا، وہ یہ بھی جانتا تھا یہ گلاب گالوں پر سرخی اس کی محبت، اس کا عشق ہی تھا۔ وہ جتنی بھی بے رحم سہی، مگر اس کا دل اتنا بھی بے رحم نہیں ہو سکتا تھا کہ اس کی تڑپ اس کے دل تک نہ پہنچ سکے۔ وہ دل و دماغ میں اٹھتے سوالوں کا جواب خود ہی دیتے، اس کی طرف بڑھتے، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ زرمش اس کے برہنہ سینے میں کسی کٹی ڈال کی طرح آن سمائی تھی۔ کمرے میں گمبھیر خاموشی میں دونوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے کے سینے میں بجتے کمرے میں بھی گونجنے لگی تھیں۔ گرم کمرے کی تپش اور ایک دوسرے کی باہوں کی گرمی میں دونوں کے بدن پر پسینہ پھوٹنے لگا تھا۔ وہ اس کا چہرہ اپنے نرم ہاتھوں میں تھام گیا۔ زرمش کی رنگت آگ کی طرح سرخ تھی، گھنیری پلکیں مزید شدت سے لرزنے لگیں۔ انتظار میں بھی ایک حدت تیری سانسوں کی بسی رہتی ہے، عشق ہو تم یا عذاب، ہر رات اسی پہ بحث رہتی ہے۔ خمار تیرے لمس کا ایسا کہ ہوش چھین لے لمحوں میں، قسمت ہو یا سزا، ہر سجدے میں تیری ہی عرضی رہتی ہے۔ وہ اس کا چہرہ تھامے اپنی تپش زدہ سانسوں کو اس کے رخساروں پر چھوڑتے گمبھیر بھاری آواز میں بولا۔ زرمش اس کی سبز آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جہاں وہ طلب کی سرخی بن کر ٹھہری تھی۔ زرمش کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہوتی سینے سے نکلنے کو بےتاب ہوئیں۔ آریان خان زادہ کے زخمی لب اس کے گلاب رخساروں کو نرمی سے چھونے لگے۔ ساڑی میں لپٹے برہنہ کمر پر آریان خان زادہ کے ہاتھ کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ زرمش نگاہیں جھکائے اس کی پرتپش بوسوں کی بچھاڑ اپنے رخساروں پر سہن کر رہی تھی۔ اس کے پرتپش لبوں کا لمس دیوانگی کے عالم میں اس پر برس رہا تھا۔ وہ اس طرح اسے چھو رہا تھا کہ زرمش کی سانسیں دہکنے لگی تھیں۔ وہ اس کے عارض، اس کی ناک، اس کی آنکھوں کو اپنے لبوں سے بے حد سختی سے چھوتا جا رہا تھا۔ اس کے لب اس کے نقوش پر جنونیت سے محو سفر تھے۔ مسز خان جان ہو میری تمہارے بنا میں جی نہیں سکتا۔ وہ اسے چومتے بھاری ہوتی سانسوں سے اسے مزید دہکانے لگا۔ زرمش اس کے حصار میں قید آنکھیں سختی سے میچ گئی۔ وہ اس کے بالوں کو گدی سے نرمی سے دبوچے، اس کی گردن کو پیچھے کی طرف ڈھلکائے اس کے نقوش پر گہری گرم نگاہیں گاڑ گیا۔ نہ تم چاند ہو نہ سورج، مگر جسم میں حدت ایسی، میں نے تمہیں چھوا اور آتشی ہو گیا آسمان بھی۔ وہ اس کی بند آنکھوں پر لرزتی پلکوں کو دیکھتے آنچ دیتے لہجے میں بھاری آواز میں بولا۔ زرمش کا بدن کپ کپا اٹھا تھا، لبوں سے سسکاری بلند ہوئی۔ وہ اس کی گردن پر جھکے بیوٹی بون پر دانت گاڑ گیا۔ زرمش اپنی آنکھیں مزید سختی سے میچ گئی۔ وہ اس کی گردن کو اپنے لبوں سے داغتے نیچے کی طرف اپنے لبوں کی پرواز بڑھانے لگا۔ ایک ہاتھ ساڑی کی فال سے لپٹا تھا۔ زرمش کا کپ کپاتا ہاتھ آریان خان زادہ کے مضبوط ہاتھ پر آن ٹھہرا تھا۔ مائی ویلویٹ ڈیمن، تم مجھے انکار نہیں کر سکتی۔ اس ایک رات کے لیے میں موت سے لڑ کر آیا ہوں۔ وہ بھاری آواز میں بولتے اس کی ساڑی کا پلو اس کے تن سے جدا کر گیا۔ اس کے بلاؤز میں مقید اس کے کندن نشیب و فراز کو دیکھتے آریان خان زادہ کی سبز آنکھوں میں خمار کی حدت گہری ہوئی۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اس کی کمر کو بینڈ کرتے اس پر مزید جھکا۔ زرمش کی آنکھیں مزید سختی سے میچیں، گھنیری پلکوں کی لرزاہٹ بڑھنے لگی، دھڑکنیں مزید بے ہنگم ہوئیں۔ آریان خان زادہ گہرے سانس لیتے اپنے ایک ہاتھ سے اس کے نقوش کو چھوتا، اس کی گردن کو انگلیوں سے چھونے لگا۔ اس کی انگلیاں بے باکی سے گردن سے ہوتے بے حد سختی سے اس کی گہرائیوں کو چھوتے اس کے پیٹ پر سفر کرنے لگی تھیں۔ وہ اس کی بیلی بٹن کو انگوٹھے کی پور سے چھوتے ساڑی کی ہک میں اپنا ہاتھ الجھا گیا۔ زرمش کی کن پٹی سے پسینہ بہتا اس کی گردن سے ہوتا اس کے بلاؤز میں جذب ہونے لگا۔ دل کی دھڑکنیں اتنی شدت سے دھڑک رہی تھیں، کمرے میں اب صرف اس کی دھڑکن کی گونجتی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ہے مسز خان، کہو تم میرے بدن کی گرمی سے نچڑ رہی ہو،
بولو، تم اپنے شوہر کی قربت کے لیے تڑپ رہی ہو۔ اقرار کرو، یہ بدن پر پھوٹتا پسینہ، یہ بدن کی لرزاہٹ، یہ منتشر ہوتی دھڑکنیں صرف میرے قرب سے ہیں۔ وہ بھاری مخمور آواز میں بولتے ایک جھٹکے سے اسے اپنے سینے سے لگائے خود میں بھیج گیا۔ زرمش اس کے سینے سے لگی کھڑی کانپ رہی تھی، مگر آنکھیں ہنوز بند تھیں۔ کہو مسز خان، میری قربت، میرا لمس تمہارے لیے اس دنیا کا سب سے معتبر لمس ہے۔ وہ اس کی نازکی کو اپنے سکس پیک چٹانی سینے کے ساتھ مسلتے ہوئے اس کے کان کی لو کو چومتے سرگوشی میں التجائیں کر رہا تھا۔ زرمش اس کے سینے سے لگی اسٹل خاموش تھی، اس کی دھڑکنیں صرف تیزی سے دھڑک رہی تھیں، جسم آگ کی طرح گرم تھا۔ جانتی ہوں مسز خان، تمہاری خاموشی مجھے مار رہی ہے، مگر تمہاری دھڑکنیں، تمہارا آگ جیسا جسم مجھے خوش فہم کر رہا ہے۔ جو لفظ تمہاری زبان نہیں کہہ پا رہی، وہ تمہاری دھڑکنیں کہہ رہی ہیں۔ تمہارے بدن کی گرمی کہہ رہی ہے۔ وہ اس کے کان کی لو کو شدت سے چومتے دیوانگی کے عالم میں کہہ رہا تھا۔ زرمش نے اپنے نچلے لب پر دانتوں کا دباؤ بڑھاتے اپنی زخمی سسکاریاں روکی تھیں۔ بلڈ تھرسٹ بیسٹ کی جان لیوا عجب خوشبو اور جسم کی گرمی سے اس نے کسی آتش کدہ کی طرح جلنا ہی تھا۔ کوئی بھی عورت ہوتی تو جل جاتی، وہ ایسا ہی تھا۔ کہو میری جان، وہ اس کے کان کی لو کو بے دردی سے دانتوں تلے دبا گیا۔ کیا؟ زرمش اس کی بے رحمی پر سسکی لے گئی۔ I am your husband, not a beast. My obsession is love, not harm. وہ اس کی بند آنکھوں پر لرزتی پلکوں کو نرمی سے باری باری چوم گیا۔ I am your husband, not a beast. My obsession is love, not harm. زرمش نے آنکھیں بند کیے ہی اس کے ہی لفظ ایز اٹ از ٹوٹے لفظوں میں دہرائے۔ آریان خان زادہ کے لب محبم سی مسکراہٹ میں ڈھلے۔ You are my love, John, not just a wife, but my sweet madness. I am your husband. You are not Mrs. Khan. وہ شرارتی لہجے میں گویا ہوتے اس کی بیوٹی بون پر دانت گارتے اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ بے حد بے دردی سے رگڑنے لگا۔ زرمش اس کی بیئرڈ کے چبھن پر جلن سے سسکاریاں بھرنے لگی تھی۔ اس نے دھیرے سے زرمش کے وجود کے گرد لپٹی ساڑی کے پلو کو اپنی انگلیوں میں جکڑا۔ نرمی سے آنکھوں میں وہی درندہ وار تمازت جلنے لگی جو زرمش کے حسن سے اس کی آنکھوں میں خمار بن کر اترتی تھی۔ اس نے آہستہ سے ساڑی کی ہک کو کھولا۔ زرمش کی دھڑکنیں مزید تیز ہوئیں۔ پلو کو اپنی انگلیوں کے گرد لپیٹ کر اس نے ایک جھٹکے سے ساڑی کھینچی۔ زرمش کا ساڑی میں لپٹا نازک بدن گھوما تھا۔ آریان خان زادہ گہرا مسکراتے ہوئے اس کی ساڑی کی فال کھولنے لگا۔ وہ اس کی ساڑی کو مزید اپنے ہاتھ میں لپیٹتے اسے کھینچتے اپنے قریب کر گیا۔ وہ اس کے چوڑے سینے سے آن لگی تھی۔ ساڑی کی فال پوری طرح اس کے بدن سے جدا نہ ہوئی تھی۔ اتار رہا ہوں تم سے ہر وہ پردہ جو میرے لمس میں رکاوٹ بنتا ہے مسز خان۔ وہ سرگوشی کرتے ہوئے اس کی گردن کے قریب جھکا۔ زرمش سختی سے آنکھیں میچ گئی۔ اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ آریان خان زادہ کے سینے پر مضبوط ہوئی تھی۔ وہ اس کے چٹانی سینے پر موجود بالوں پر اپنی مٹھیوں کا دباؤ بڑھانے لگی۔ آریان خان زادہ ساڑی کی فال کھینچتے ایک جھٹکے سے اس کے بدن سے علیحدہ کر گیا۔ فال کھلتے ساڑی اس کے بدن سے علیحدہ ہوئی۔ وہ اب سیاہ بلاؤز اور سیاہ تنگ سی اسکرٹ میں ملبوس تھی، جس میں اس کے بدن کی خوبصورتی پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی تھی۔ ہے مسز خان، ساڑی کے نیچے اتنے پردے ہوتے ہیں، مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ کیوں ایسی ساڑی خریدی جو میرے صبر کا پیمانہ لبریز کر رہی ہے؟ آریان خان زادہ بہکے بہکے انداز میں بولتے اسے اپنے سینے سے شدت سے لپٹا گیا۔ وہ اس کے سلکی چاکلیٹی براؤن بالوں میں انگلیاں پھیرتے اس کے بالوں کو چوم رہا تھا۔ بتاؤ مسز خان، اس ساڑی کے نیچے اور کتنی لیئرز ہیں جو مجھے ستانے والی ہیں؟ وہ زرمش سے بھاری آواز میں سرگوشیاں کرتے پوچھ رہا تھا۔ زرمش کی خاموشی پر آریان خان زادہ نے اس کے بالوں کو پیچھے سے دبوچتے اس کی میچھی آنکھوں پر نگاہ ڈالی۔ وہ مزید اس کی میچھی آنکھیں برداشت نہ کر سکا تھا۔ سبز آنکھوں میں غصے کی لالی گہری ہوئی تھی۔ آنکھیں کھولو مسز خان، وہ ملتجی ہوا۔
زرمش مزید سختی سے آنکھیں میچ گئی۔ اوپن یور آئیز، وہ اسی لمحے غرایا تھا۔ زرمش اس کی غراہٹ پر اپنی آنکھیں جلدی سے کھول گئی۔ آریان کے لبوں پر محبم سی مسکراہٹ بکھری۔ پیار کی زبان پتہ نہیں ہر عورت نہیں سمجھتی یا صرف اس کی مسز خان۔ اس کا پہلا ایکسپیرئنس تھا، ہر رنگ صرف مقابل کا ہی دیکھا تھا۔ وہ محبم سا مسکراتے سوچ رہا تھا، بتاؤ نیچے کیا کیا پہنا ہے؟ وہ اسے بازو سے جکڑے اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں دیکھتے برفیلے لہجے میں استفسار کر گیا، بلاؤز کے نیچے وہ پہنا ہے؟ وہ دھیمی سرگوشی نما آواز میں بولی۔ آنکھیں اب نیچی نہیں تھیں، وہ اسٹل اس کی آنکھوں میں ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا مسز خان؟ وہ اس کے ٹوٹے لفظوں پر اس کے قریب ہوتے اسی کے انداز میں سرگوشی کر گیا۔ زرمش اس کے ایکٹ پر سرخ قندھار ہوئی تھی۔ آریان خان زادہ کے لبوں پر محبم مسکراہٹ بکھر رہی تھی جسے وہ مشکل سے دبا رہا تھا۔ بتاؤ مسز خان کیا؟ وہ محظوظ ہوتے گویا ہوا۔ زرمش نے اس کی طرف بھیگی آنکھوں سے دیکھتے اپنے بلاؤز کو کندھے سے ذرا نیچے کھسکائے اپنی سیاہ اسٹرپ میں انگلی پھنسائی تو آریان خان زادہ کا بے ساختہ قہقہ گونجا تھا۔ وہ اس کے قہقے اور اپنی حرکت پر خفت زدہ ہوتے نگاہیں جھکا گئی تھی۔ بتانے میں کیا حرج تھا؟ کیا تم نہیں چاہتی تمہارا ہسبینڈ ان پروڈکٹس کے نام جان لے جو تم پہنتی ہو؟ یہ شاپنگ تو میں ہی کیا کروں گا اب سے۔ وہ تھوڑا سا جھکتے اس کے گلاب رخساروں کو گرم نگاہوں سے دیکھتے شرارتی ہوا۔ زرمش خفت و شرم سے نگاہیں جھکائے نچلا لب دانتوں تلے دبا گئی تھی۔ تم جانتی ہو میں ہر اس چیز، ہر اس ایکٹ سے حسد کرتا ہوں جو تمہیں چھوتے ہیں مسز خان۔ وہ بھاری آواز میں بولتے اپنی انگلیوں سے اس کے لبوں کو اس کے دانتوں سے آزاد کر گیا۔ سمجھ نہیں آتا ان لبوں سے حسد کروں جو تمہارے دانتوں کے بیچ تھے یا ان دانتوں سے جو تمہارے لبوں میں پوست تھے۔ وہ جھکتے ہوئے شدت سے اس کے ہونٹوں کو چوم گیا تھا۔ زرمش کے قدم پیچھے کو لڑکھڑائے تھے۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اس کے کندھے پر جھکتے اس کے برہنہ شولڈرز پر نظر آتی سیاہ اسٹرپ کو دانتوں میں جکڑ گیا۔ اس کے ہر ایکٹ پر زرمش کے بدن کی لرزاہٹ بڑھتی جا رہی تھی، یا پھر اس پردے سے جو ہر وقت ان دھڑکنوں سے لپٹا رہتا ہے۔ وہ اس کے بلاؤز کی زپ کھولتے ہوئے اس کے کندھے کی اسٹرپ کو دانتوں سے نیچے کی طرف کھسکانے لگا۔ وہ بے حد بے باکی سے اسے چھوتے بے باک سرگوشیاں کرتے اس کی جان لبوں پر سجا رہا تھا۔ یک دم وہ اسے بیڈ پر دھکیل گیا تھا۔ زرمش بیڈ پر گرتے گہرے سانس لیتے اسی لمحے رخ پلٹ گئی تھی۔ آریان خان زادہ اس کی طرف بڑھتے اس پر حاوی ہوتے اس کے آدھے ادھورے بلاؤز سے نظر آتی برہنہ کمر کو شدت سے چومنے لگا۔ مسز خان میرے لمس، میری قربت میں صرف ایک شوہر کی دیوانگی بھری چاہت ہے۔ میں نے کبھی تمہیں کسی جیتی ہوئی ٹرافی یا کسی بدلے کے طور پر استعمال نہیں کیا۔ وہ اس کی خمدار کمر کو چومتے ہوئے اپنے لبوں کی پرواز نیچے کی طرف بڑھانے لگا۔ وہ ابھی تک اسکرٹ میں ملبوس تھی۔ زرمش بیڈ کی چادر کو مٹھیوں میں دبوچ گئی۔ وہ اس کے بدن کے ہر نشیب و فراز پر سختی سے لب رکھتے اس کے پیروں کے تلووں پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ ہو سکتا ہے دنیا کا ہر مرد عورت کی قربت میں بہکتے اس کے پاؤں سے لپٹتا ہو مسز خان، مگر میں اس لیے لپٹتا ہوں یہ پاؤں تمہارے ہیں۔ جو مرد جس عورت کے پاؤں میں جھک جائے وہ کیسے ریپسٹ ہو سکتا ہے؟ وہ اس کے پاؤں کے تلووں پر لب رکھتے ہوئے اسے اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا۔ لفظ ریپسٹ نے کیسے اس کے وجود کو جلایا تھا یہ وہ کبھی نہیں جان سکتی تھی۔ وہ نفرت میں جتنا شدت پسند تھا عشق میں اس سے کہیں زیادہ تھا، تبھی تو ایک لفظ کی گردان نے اسے اس عورت کے قدموں میں آج بچھا دیا تھا۔ زرمش کی مٹھیوں کی گرفت بیڈ شیٹ پر بڑھتی جا رہی تھی۔ زرمش کا بدن آگ کی طرح گرم تھا۔ بدن بری طرح سے لرز رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا وہ اس کی قربت میں بہک رہی ہے یا ابھی بھی اس کے خوف میں مبتلا ہے۔ وہ اسے نیچے سے اوپر تک سختی سے چومتے ہوئے اس کی پچھلی گردن کو اپنے لبوں سے سلگاتے ہوئے اسے کندھے سے جکڑے ایک جھٹکے سے سیدھا کر گیا۔ ہیزل گرے آنکھیں سبز آنکھوں سے ٹکرائی تھیں۔ اس سے پہلے وہ زرمش کی آنکھوں کی سرخی کی بابت جانتا
اسی لمحے لائٹ چلی گئی تھی۔ کمرے میں مدھم نیلگو روشنی بھی بجھ چکی تھی۔ وہ اسی لمحے اس کے ہونٹوں کے ساتھ شدت سے لپٹتے، اس کی سانسوں کو گھونٹ گیا تھا، ایک ہاتھ کمر کے پیچھے گھماتا، اس کی دھڑکنوں سے لپٹا ہر پردہ آزاد کر گیا۔ دھڑکنوں سے دھڑکنیں ٹکرائی تھیں، جسموں کی آگ مزید حدت پکڑ گئی تھی۔ وہ مزید خود پر قابو نہ پا سکا تھا۔ لمحوں میں وہ اس کے دل و دماغ پر ایسے حاوی ہوئی، وہ اسے پانے کے لیے بے قرار ہوا۔ بات بوس و کنار سے آگے بڑھ گئی تھی۔ زرمش کے جسم سے لپٹا ہر پردہ وہ زمین کی زینت بننے لگا۔ ان سلوٹ زدہ پردوں پر ٹاول گرتے ان پردوں کو مکمل ڈھانپ گیا تھا، جیسے زرمش کے سلگتے لرزتے بدن کو آریان خان زادہ کا آگ جیسا تڑپتا جسم ڈھانپ گیا تھا۔ سانسوں میں سانسیں گھلیں، جسم سے جسم ملنے لگا۔ کمرے میں دہکتی اور جنون سے بھری سانسوں کی گونج بڑھنے لگی۔ وہ اس کی دھڑکنوں سے اتنی شدت سے لپٹا تھا کہ زرمش کی سسکاریاں گونجتے آریان خان زادہ کے جسم میں دہکتے سپارکس کو بڑھا گئیں۔ آج رات تم ہوش نہیں کھو گی مسز خان، مگر وعدہ ہے میرا تم نے، میرا ایسا جنون کبھی نہیں سہا ہوگا۔ اس کی بھاری خمار بھری آواز زرمش کی دھڑکنوں پر اس کی سانسوں کی تپش چھوڑنے لگی، ہاتھ کی بے باکی بڑھتے ہر گہرائی کو چھونے لگی۔ وہ دونوں ایک جسم دو جان ہوئے تھے۔ زرمش کے لبوں سے چیخ برآمد ہوئی تھی۔ آریان کی پیشانی سے ٹپکتا پسینہ زرمش کے بالوں میں جذب ہونے لگا۔ جنون خیزیاں نازک جسم پر رقم ہونے لگیں اور در و دیوار لرزنے لگے تھے۔ نہ ہوا کا ہوش نہ سائے کا علم رہا، بس تیرا بدن تھا اور میرا جنون جاگتا گیا۔ کمرے میں آریان کی بھاری سرگوشی میں ہنوز سناٹے کی گونج تھی، مگر اس سناٹے میں آریان خان زادہ کی وحشیانہ سانسیں دھیمی دھیمی آگ کی مانند دہک رہی تھیں۔ وہ بھاری ہوتی سانسوں سے اپنی شدتیں ڈھاتا جا رہا تھا۔ کمرے میں زومینی خاموشی کی گونج بڑھنے لگی۔ آریان پلیز۔ زرمش اس کی جنون خیزیاں سہتے ہلکان ہوتے التجا کر گئی۔ وہ پھولتی سانسوں میں بولی، مگر آریان خان زادہ کے جنون کو کون تھام سکتا تھا؟ ہے مسز خان، اتنی ہاٹ ساڑی کیوں لی جو مجھے اتنا جنونی بنا دے؟ اب سزا تو ملے گی۔ وہ وصل کی آخری ساعتوں تک پہنچنے کی صحیح کرتے اس کے کان میں سرسراتی سرگوشی کر گیا۔ ساحر کے لیے لی۔ باہر بجلی اتنی تیزی سے گرجی تھی جیسے کسی پر ٹوٹ کر برس گئی ہو، مگر اندر بھی جیسے کسی پر بجلی گری تھی۔ گلاس ونڈو سے بجلی کی چمک گوندی تھی۔ جنون بھرے لمحے رک گئے تھے۔ دونوں کی آنکھیں چار ہوئی تھیں، ایک کی سانسیں رکی ہوئی تھیں، دوسرے کی سانسوں کی تپش مزید دہک اٹھی تھی۔ باہر بجلی ابھی بھی گرجتے دل دہلا رہی تھی۔ زرمش سانسیں روکے آریان خان زادہ کو دیکھ رہی تھی، جو اسے گہرے سانس لیتے سبز وینز بھری آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے بلڈ تھرسٹ بیسٹ کو دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں میں ویسی ہی وحشت تھی جو نکاح سے پہلے اس نے ایسے ہی اس کے نیچے دبی دیکھی تھی۔ زرمش کانپتے ہوئے آنکھیں موند گئی۔ وہ اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ باہر بادل خوفناک انداز میں گرج رہے تھے۔ بجلی کی چمکتی گوند گلاس ونڈو سے ان دونوں پر پڑ رہی تھی۔ زرمش سختی سے آنکھیں میچے سانس روکے ہوئے تھی۔ یکدم وہ وحشی ہوا۔ زرمش کی چیخیں بلند ہوئیں۔ اس کی کلائیاں بے دردی سے جکڑے اپنے اندر کا طوفان وحشی پن اس کے اندر انڈیلنے لگا۔ اب اس کی شدتوں میں ذرا برابر نرمی نہ تھی، صرف وحشتیں ہی وحشتیں تھیں۔ وہ اس پر کسی درندے کی مانند برس رہا تھا۔ زرمش کو آج صحیح معنوں میں اندازہ ہوا تھا، مرد جب وحشی پن پر اتر آئے کیسا محسوس ہوتا ہے۔ کمرے کے در و دیوار بھی آریان خان زادہ کے وحشی پن سے پناہ مانگ رہے تھے۔ آریان، وہ اٹک اٹک کر بولتے، اس کے منہ زور جسارتوں کے آگے بے بس ہوتے شدت سے رونے لگی۔ پہلی رات تو زرمش کے وجود پر کوئی نشان نہ پڑا تھا، آج بھی کہیں نشان نہیں تھا، مگر اس کی نازک کلائیاں اس کی گرفت میں جیسے ٹوٹتے سرخ ہوتی جا رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا وہ خود اس کی جنون خیزیوں سے چٹک کر ٹوٹ جائیں گی۔ آریان خان زادہ کا وجود پسینے سے تر تھا۔ وہ آخری ساعتوں کے قریب پہنچ کر بد نصیب ٹھہرا تھا۔
وہ اس پر ٹوٹ کر برسنے کے باوجود نہ برسا تھا۔ وہ مزید جنونی ہوتا گیا، مگر اب اس عورت کے جسم کی گرمی، اس کی خوبصورتی اس کے حواسوں پر سوار نہ تھی۔ کانوں میں ساحر خان کا نام کسی سور کی مانند گونج رہا تھا، ایک قیامت خیز صدا جو اس کے وجود کے ہر گوشے کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ زرمش کی چنگاڑتی سسکیاں کمرے کے در و دیوار کو ہلانے لگیں، مگر آریان خان زادہ کو رحم نہ آیا تھا۔ یک دم وہ رک گیا تھا، آریان کی حرکت تھم گئی۔ نہ وہ سیراب ہوا، نہ وہ لمحہ آخری قرار تک پہنچا۔ زرمش کے اندر ٹوٹتے لمحے، امید کی آخری سانسیں بھی دم توڑ گئیں۔ زرمش نے سسکتے ہوئے بھیگی آنکھوں، بکھری سانسوں سے اس کی سبز وحشت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ وہ مقابل کے لبوں پر تذلیل کے ان لفظوں کا انتظار کرنے لگی جو بارود کی مانند اس کے دل میں دھنک جائیں گے، اور بدن، وہ بدن جس پر لپٹی ساڑی جو اس کے لیے نہیں تھی، وہ بد کردار نہ ہو کر بھی کبھی بد کردار ٹھہری تھی۔ آج تو مقابل کے پاس اس کی بد کرداری کا ثبوت تھا۔ بدن پر لپٹی وہ ساڑی نہیں تھی، وہ ثبوت لپٹا تھا جو وہ کچھ دیر پہلے اتار کر پھینک چکا تھا۔ آریان خان زادہ کے لب خاموش تھے، وہ اسے زخمی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی گرم دہکتی سانسیں زرمش کے نقوش پر برس رہی تھیں، بالوں سے ٹپکتا پسینہ زرمش کے چہرے پر گر رہا تھا۔ بینڈیج سرخ ہوتی کھل چکی تھی۔ زرمش کا کپکپاتا ہاتھ اس کی پیشانی کے زخم کو چھو گیا۔ وہ اس کے لمس پر یوں بدکا تھا جیسے کسی نے زخم پر نمک کی ڈالی رکھ دی ہو۔ اسے جھٹکا تو نہیں تھا، مگر وہ اس کی لہو رنگ آنکھوں میں ناگواری عجیب سی چنگاریاں دیکھ سکتی تھی۔ اس کی سبز آنکھوں میں ناگواری دیکھتے زرمش کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ وہ زخمی سسکاری لے گئی، وہ اس کے سینے سے لپٹا۔ زرمش کی ہیزل گرے بھیگی آنکھیں بے یقین ہوئیں۔ دونوں کی دھڑکنیں ایک بار پھر سے ایک دوسرے کے سینے میں گونجنے لگی تھیں۔ زرمش کا کپکپاتا ہاتھ نامحسوس طریقے سے جانے کیوں اس کے گھنے بالوں میں سرسر آیا تھا۔ آج اس کے پہاڑ جیسے وزن سے اس کی سانسیں بند نہیں ناہموار ہوئی تھیں۔ زرمش کے ناخنوں کی چبھن اس کی کمر پر بڑھنے لگی۔ آریان خان زادہ کے لب تلخی سے مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ کاٹیج میں بھی اس کی قربت کے بے رحم نشان اس کی کمر پر ہوتے تھے۔ وہ اسے ریپسٹ سمجھنے اس کی کمر نوچا کرتی تھی، آج بھی اس کے خوف سے اس کے ساتھ لپٹ رہی تھی۔ آریان خان زادہ کی بوجھل دہکتی سانسیں زرمش کے کان پر بکھرنے لگیں۔ آئی ایم سوری۔ آریان خان زادہ کے لب ہلکا سا سرسرائے۔ زرمش کی سماعتیں بے یقین ہوئیں۔ مجھے تمہارے پاس نہیں آنا چاہیے تھا، مجھے نہیں پتہ تھا تمہارے پاس آنا آج کی رات مجھے اتنا بھاری پڑے گا، کاش تم پلٹتی نہ۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں پھنکارتے ہوئے اس سے علیحدہ ہوا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا چھایا تھا، سانسیں بھی اب تھم گئی تھیں۔ وہ خود کو اسی ٹاول میں پھر سے لپیٹ گیا۔ واش روم کا دروازہ دھاڑ سے بند ہوا۔ زرمش کپکپاتے ہاتھوں سے کمبل خود پر لیتے رخ پلٹ گئی تھی۔ اس کے بدن پر کپکپی طاری تھی۔ وہ لبوں پر ہاتھ رکھے سسک اٹھی۔ 5 منٹ بعد وہ باہر تھا، جینز میں ملبوس جیکٹ پہنتے ہوئے، پیشانی پر بکھرے بال، سبز آنکھوں میں وحشت کی سرخی۔ وہ تیزی سے کمرے کی کھڑکی کی طرف بڑھا۔ لائٹ آ چکی تھی، کمرے میں نیلی کو روشنی پھیلی تھی۔ وہ یکدم رکا تھا۔ اب یہ بلڈ تھرسٹ بیسٹ کبھی تم تک آریان خان زادہ بن کر پلٹے گا نہیں۔ اس کی اسپاٹ آواز گونجی تھی۔ دوسرے لمحے وہ کھڑکی کھولے نیچے کی جانب کود گیا۔ زرمش کی سسکیوں میں اضافہ ہوا۔ یکدم وہ ہذیانی ہوتے اٹھی، خود پر کمفرٹر لپیٹتے ہوئے وہ بیڈ سے اتری۔ سائڈ ٹیبل پر پڑا اس کا لائٹر نظر آیا تھا۔ وہ اسے اپنی مٹھی میں چپٹتے تیزی سے کمرے کے وسط کے آتش دان کی طرف بڑھتی جو ٹھنڈا پڑا تھا۔ وہ اچھی طرح کمفرٹر خود پر لپیٹتے کپکپاتے ہاتھوں سے وہ آتش دان جلانے لگی۔ وہ ہذیانی چیختے ہوئے وہ آتش دان جلا رہی تھی۔ اس کی ماتم کدہ چیخیں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ آتش دان جل چکا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھتے زمین پر گری ساڑی کی طرف بڑھی، ساڑی اٹھاتے وہ آتش دان کی طرف بڑھی۔ ساڑی آتش دان کا حصہ بنی تھی۔ جلتی چنگاریوں میں اضافہ ہوا تھا۔ زرمش گہرے سانس لیتے روتے ہوئے اس ساڑی کو جلتے دیکھ رہی تھی۔
دوسرے لمحے وہ الماری کی طرف بڑھی تھی۔ وہ اس وقت کوئی دیوانی پاگل لگ رہی تھی۔ لبوں پر چیخیں تھیں، پورا بدن لرز رہا تھا، آنکھوں سے سیلابی ریلا بہہ رہا تھا۔ وہ الماری کی طرف بڑھتے ہر وہ چیز، ہر وہ یاد نکالنے لگی جو ساحر خان نے ایک کزن بن کر اسے دی تھی، مگر وہ بیوی سمجھ کر وصول کرتی رہی۔ میڈیکل کالج میں داخلہ ہونے پر وہ پن جس پر ZK لکھا تھا، وہ پلاسٹک کی انگوٹھی جو بچپن میں ساحر خان نے دی تھی، وہ چھوٹا سا ٹیڈی بیئر جو برتھ ڈے پر دیا تھا، وہ سنیکرز جب وہ معلم جبا دوستوں کے ساتھ گئی، ہر وہ گفٹ جو وہ برتھ ڈے اور ضرورت پڑنے پر دیتا رہا، وہ الماری سے نکالتے آتش دان کی نظر کرتی جا رہی تھی۔ وہ چیخیں مارتے ہوئے ایک ایک چیز جلا رہی تھی، آتش دان کی آگ بھڑکتی جا رہی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گرتی ہذیانی چیخیں مارنے لگی۔ باہر بجلی کڑک اٹھی، کمرے میں گھپ اندھیرا چھایا تھا، صرف آتش دان کی جلتی آگ کی روشنی تھی۔ وہ کمفرٹر میں لپٹے روتے روتے ہنسنے لگی تھی، درد بھری ہنسی۔ تڑتڑاتی لکڑیوں کو دیکھتے اس کی ہیزل گرے آنکھوں سے سیلاب کا ریلا بہہ رہا تھا۔ اس کے کپکپاتے لب ہلنے لگے تھے، اس کے لبوں سے نکلتے لفظ اسی کا دل چیر رہے تھے۔ جب بھی تیرا نام آیا میرے نام کے ساتھ، دل میں سلگ اٹھا کوئی الزام کے ساتھ، راکھ ہو گئیں وہ ساعتیں جن میں فقط تو ہی تھا میرے خوابوں کے احترام کے ساتھ۔ جو لمس کبھی دعاؤں میں ڈھلتا تھا، آج جلا دیا ہے اسے انتقام کے ساتھ۔ میری ہنسی بھی تیرے بعد بیگانہ ہوئی، جیسے کسی ماتم کی ہو پیغام کے ساتھ۔ کتنا اندھیرا تھا تیری چاہت کی راہ میں ہی جلتی رہی تیرے چراغ کے ساتھ۔ اب نہ ساحر کی کوئی یاد باقی ہے، سب کو سونپ آئی ہوں میں آتش دان کے ساتھ۔ وہ روتے ہوئے ہنستی جا رہی تھی، کمرے میں زخمی سسکاریوں کی گونج کے ساتھ ماتمی ہچکیوں کی بھی گونج بڑھی تھی۔ درگزئی خانزادہ نکسی کے لاؤنج میں للما خانم کے سامنے والے صوفے پر سفید شلوار قمیض میں ملبوس اسکن کلر کی مردانہ شال کندھوں پر اوڑھے ہوئے بیٹھا تھا۔ ملالہ خان سرخ رنگ کے پٹھانی شیشوں والے فراک میں ملبوس، نیٹ کا دوپٹہ سنہرے لمبے سلکی بالوں پر اوڑھے، لاؤنج میں قہوے کی ٹرے پکڑے داخل ہوئی تھی۔ سبز آنکھوں میں کاجل کی باریک تہہ تھی، لبوں پر وہ سرخ لپسٹک لگائے ہوئے تھی۔ وہ درگزئی خانزادہ کو گہری نگاہوں سے دیکھتے سینٹرل ٹیبل کی طرف بڑھی جو لاؤنج کے وسط میں رکھی تھی۔ وہ ٹرے شیشے کی ٹیبل پر رکھتے گھٹنوں کے بل درگزئی خانزادہ کے سامنے بیٹھی تھی۔ نیٹ کا آنچل اس کے سینے سے ڈھلک گیا تھا، سینے پر اندر کی طرف لگے ٹچ بٹن کھلے تھے۔ وہ حسن کی دیوی مغرور عالی شان مرد کے سامنے بیٹھی اسے تپش زدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ درگزئی خانزادہ اس کی نگاہوں کی تپش سے پہلو بدلتے اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیر کے رہ گیا۔ ملالہ خان اسے دہکتی گرم بھیگی نگاہوں سے دیکھتی جا رہی تھی۔ درگزئی خانزادہ جبڑے بھیجتے للما خانم کی طرف متوجہ ہوا۔ خانم بھی کیا کروں میں، بتائیں اور کیا کروں؟ بہرمند کیوں نئی نئی دشمنی اپنے سر پہ لے رہا ہے؟ کیا ضرورت تھی زرق خانزادہ کی بیوی پر پسٹل تاننے کی؟ آپ جانتی ہیں زرق خانزادہ کون ہے؟ وہ جھنجھلاتے ہوئے بولا۔ بہرمند کی حرکت کی وجہ سے وہ تپا ہوا تھا، اب خانم بی نے اسے ادھر بلا کر کٹہرے میں کھڑا کر دیا تھا۔ زرق خانزادہ کا ہمارا یا تمہارا زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہونا چاہیے درگزئی۔ زرق اور پری وش کا نکاح ہوا تھا، مگر اب جب کہ پری وش زندہ نہیں ہے تو زرق کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا معنی رکھتا ہے؟ وہ تو پری وش کو بھول کر دوسری شادی کر چکا ہے، تم کو اس کے ساتھ اپنا رشتے کا ابھی تک خیال ہے؟ اس نے تو نہ کیا تمہارا لحاظ، بہرمند نے بتایا کیسے وہ تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تمہیں دھمکی دے کر گیا۔ للما خانم بھڑک اٹھی تھیں، جب پری وش ہی نہیں رہی تو وہ جوگ لے کر کیا کرتا؟ ویسے بھی یہ نکاح بچپن میں ہوا تھا خانم بھی، زرق بھی تب چھوٹا ہی تھا، پری وش 5 سال کی تھی، وہ 10-11 سال کا تھا۔ کیا شکوہ گلہ بنتا ہے اب ہمارا؟ جبکہ بابا مورے کے جانے کے بعد ان لوگوں سے جذباتی وابستگی بھی دشمنی میں بدل گئی۔ وہ قرب زدہ لہجے میں بولتے
اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ انگلیوں سے سہلانے لگا۔ نگاہوں کے سامنے زنیشا کا چہرہ آیا تھا جسے وہ بھول ہی نہ پا رہا تھا۔ پریوش اور زنیشا کے نقوش آپس میں گڈ مڈ ہونے لگے تھے۔ تو تم نے اس سانپ تبریز خان کے بیٹے کا سائیڈ لیتے اپنے ہی بھائی پر ہاتھ اٹھایا، اسے تن تنہا پل پر چھوڑ آیا، کیوں؟ اس زرگ کا سینہ گولیوں سے چھلنی کیوں نہ کیا؟ کیسی باتیں کر رہی ہیں خانم بھی؟ یہی باتیں بہرمند کے سامنے کریں گی تو کسی دن وہ فضول کی دشمنی کی بھینٹ چڑھتے اپنے ہی سینے پر گولیاں کھا بیٹھے گا۔ درگزئی خانزادہ نے لب بھیجتے کہا، کیسے کوئی مار دے گا بہرمند کو؟ تم ہے نا اس کے ساتھ، بڑا بھائی ہے تم اس کا، کیا تم اپنا بھائی کو مرنے دے گا؟ اس کا ذمہ داری تم پر کبیر خان چھوڑ کر گیا تھا، باپ بن کر پالنا تھا اسے تم نے، للما خانم نے ہمیشہ کی طرح اسے جتایا۔ درگزئی خانزادہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گراتے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچ گیا۔ للما خانم ہر بار اسے کبیر خان کے آخری لفظ یاد کرواتے اسے ایموشنلی بلیک میل کرتی تھیں۔ وہ ہر بار ہو بھی جاتا تھا، اپنے بابا کے آخری لفظ وہ کیسے بھول سکتا تھا بھلا؟ کب چھوڑا اسے خانم بھی؟ بھائی ہے میرا، خود سے پیارا ہے مجھے، تبھی اس پر سختی کرتا ہوں، ہاتھ اٹھاتا ہوں۔ پیار کی زبان بولوں تو وہ سمجھتا ہی نہیں ہے، زیادہ خود سری دکھاتا ہے، اس لیے مارتا ہوں اسے تاکہ وہ میری مار سہتے، کسی اور کی گولی کا نشانہ نہ بنے۔ وہ سر ہاتھوں سے اٹھائے زخمی لہجے میں بولا، خان آپ کہوا لیں۔ ملالہ خان نے چپتی نگاہ للما خانم پر ڈالتے گرم گرم قہوے کی پیالی درگزئی خانزادہ کی طرف بڑھائی۔ درگزئی خانزادہ کی سرخ نم زدہ آنکھیں ملالہ خان کو انی کی طرح اپنے سینے میں گڑتے محسوس ہوئی تھیں۔ نہیں، وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کرتے سیدھا ہو کر بیٹھا۔ ہم کچھ نہیں جانتا درگزئی، ہمارا ایک ہی بیٹا ہے جس کا حفاظت تم پر فرض ہے۔ للما خانم کی بات پر درگزئی خانزادہ کی آنکھوں کی نمی بڑھی تھی۔ ایک ہی بیٹے والے لفظ اس کے دل میں سوئیوں کی طرح چبھے تھے۔ خانم بھی تمہارے ایک نہیں دو بیٹے ہیں، اگر تم خان کو اپنا بیٹا نہیں مانتی تو کس حق سے بہرمند کو خان کا بھائی کہتی ہو؟ ملالہ خان للما خانم کی طرف گردن موڑے تلخی سے بولی۔ درگزئی خانزادہ کی نم زدہ نگاہیں اس کے وجود کو جلا گئی تھیں۔ اپنا زبان بند رکھو، تم جیسا عورت بولتا کیا، نگاہیں اٹھائے اچھا نہیں لگتا۔ تم نے اپنا ہی شوہر کو دھوکہ دیتے اس غزین کے لیے بھاگ گیا۔ للما خانم جواباً پھنکاری تھیں۔ ملالہ خان کی بات للما خانم کی انا پر کاری وار کر گئی تھی، اسے طعنہ دینے پر وہ پیچھے نہیں ہٹتی تھیں۔ درگزئی خانزادہ گہرے سانس لیتے صوفے کی سطح پر سر ٹکا گیا۔ سکون کہیں نہیں تھا، لمحہ بھر کے سکون کو وہ ترس گیا تھا۔ میں نے تو جو بھی کیا نا سمجھی میں کیا خانم بھی، تم تو کبیر خان کے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی میرے باپ سے ملتی رہی۔ ملالہ خان زخمی لہجے میں پھنکاری تھی۔ للما خانم کی رنگت فک ہوئی تھی۔ درگزئی خانزادہ سیدھا ہو کر بیٹھا تھا، اس کی سرخ نگاہیں غصے سے للما خانم کا طواف کرنے لگی۔ للما خانم طیش و عالم سے صوفے سے اٹھتی ملالہ خان کی طرف بڑھتے قہوے کی چینک اٹھائے ملالہ خان کے سر پر گرانے لگی۔ ملالہ خان کی دل خراش چیخیں لاؤنج میں گونجی تھیں۔ درگزئی خانزادہ بدحواس ہوتے ملالہ خان کی طرف بڑھتے اسے بازو سے جکڑے اپنے سینے سے لگاتے گھوم گیا تھا۔ ملالہ خان کی دل خراش چیخیں پورے لاؤنج میں گونج رہی تھیں۔ اس کی پیشانی اور بال گرم قہوے سے جل اٹھے تھے، پیشانی پر آبلے پڑے تھے، جلد سرخ ہوئی تھی، وہ اسے اپنے سینے میں بھیجے ہوئے تھا۔ ملالہ خان کی دل خراش چیخیں سسکاریوں میں گونجنے لگیں۔ درگزئی خانزادہ اس کے سسکتے لرزتے وجود کو باہوں میں سختی سے قید کیے ہوئے تھا۔ یہی سزا ہے اس جیسا بد کردار عورت کا، اس کا یہی سزا ہے۔ للما خانم غصے سے پاگل ہوتے کف اٹھاتے پھنکاری تھیں، آپ ہوتی کون ہیں اسے سزا دینے والی؟ وہ پلٹتے ہوئے طیش و عالم سے گر جا تھا۔ ملالہ خان جلن سے سسکاریاں بھرتے اس کی گرج پر سہمتے ہوئے اس کے سینے میں شدت سے سمائی تھی۔ اس نے تمہارا ساتھ بے وفائی کیا، للما خانم غصے سے چیخی تھیں، اس نے جو بھی کیا میرے ساتھ کیا، اسے سزا جزا دینے کا حق صرف میں رکھتا ہوں۔ خبردار آئندہ اس پر ہاتھ بھی اٹھایا، خانم بھی مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔
وہ للما خانم کو قہر آلود سرخ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے دھاڑا تھا۔ اتنا درد کیوں اس عورت کا واسطے جس کو تم طلاق دینا چاہتا ہے؟ دوسری عورت کا اشارہ ملنے کا دیر ہے۔ تم کسی کٹ پتلی کی طرح اس عورت کے آگے ناچتے۔ اسے طلاق دے دے گا، خدا کا قسم کھاتا ہے اسی وقت ہم اس کا بوٹی بوٹی کر دے گا۔ للما خانم زخمی ناگن بنے بھی اپنا پینترا اپنانے سے باز نہیں آئی تھیں۔ ملالہ خان کی طلاق تو وہ نہیں چاہتی تھیں، کسی صورت نہیں۔ جب تک یہ میری بیوی ہے تب تک آپ اسے اب چھو کر بھی نہیں دیکھیں گی۔ اگر اسے آئندہ چوٹ پہنچائی، خدا کی قسم ایک سردار بن کر آپ کو سزا سناؤں گا۔ وہ للما خانم کو سرخ آنکھوں سے دیکھتے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ملالہ خان کو کلائی سے پکڑے بھاری قدموں سے ملالہ خان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ جلن سے بے حال ہوتے ڈگمگاتے قدموں سے اس کے ساتھ کھنچتی چلی گئی تھی۔ وہ کمرے کے واش روم میں داخل ہوتے، شاور کی طرف بڑھتے، اس کا ٹیپ کھولتے اسے شاور کے نیچے کھڑا کر گیا۔ ملالہ خان آنکھیں موندے آنسو بہاتی جا رہی تھی۔ درگزئی خانزادہ کی انگلیاں اس کی پیشانی کو نرمی سے چھونے لگیں جو بے تحاشا سرخ تھی۔ ملالہ خان کی سسکاریوں میں اضافہ ہوا تھا۔ بہت جلن ہو رہی ہے ملالہ، وہ لب بھیجتے بولا۔ اب نہیں ہو رہی خان۔ وہ اپنی نم آنکھیں کھولتے مسکرائی تھی۔ درگزئی خانزادہ گہرے سانس لیتے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھ سے طلاق لے کر آگے بڑھ جاؤ ملالہ، ورنہ ایسے ہی ہر روز مرتی رہو گی، وہ خراش زدہ لہجے میں بولا۔ سونپ دو گے مجھے آسانی سے کسی کو بھی؟ ملالہ نے ہچکی لیتے قرب زدہ لہجے میں استفسار کیا۔ اتنی جلن، اتنی تکلیف گرم قہوے سے نہیں ہوئی تھی جتنی مقابل کے لفظوں سے ہوئی تھی شاید۔ درگزئی خانزادہ اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتے بولا۔ شاور کی بچھاڑ میں ملالہ خان کی سانسیں بکھرنے لگی تھیں۔ اسے نہیں کھو سکتا ملالہ خان، اسے نہیں کھو سکتا، دل رک جائے گا میرا اگر اس نے چھوڑ دیا۔ درگزئی خانزادہ کی آواز نم ہوئی تھی۔ گلٹ میں ہو خان کہ میری طرح اسے بھی اپنی چاہت میں برباد کر دیا؟ ملالہ خان نے گردن پر ہاتھ رکھتے ٹوٹے لفظوں سے پوچھا۔ سانس آنا بند ہوئی تھی۔ نہیں، میں اس کی چاہت میں برباد ہو گیا ہوں۔ گلٹ تو اب صرف تمہیں چھوڑنے کا ہے، تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں کرنا چاہتا۔ کر چکے ہو تم خان میرے ساتھ ناانصافی، وہ ہذیانی ہوتی چیخی تھی۔ خدا نے اگر میرا جرم معاف کر دیا تو روز محشر میں تم سے اپنی ایک ایک سسکی کا حساب لوں گی۔ وہ اپنے فراق کا اگلا گلا چاک کرتے اپنے سینے کا زخم بے رحمی سے ناخنوں سے نوچنے لگی۔ ملالہ، وہ اس کے پاگل پن پر چیخا تھا۔ ملالہ خان مزید بے رحمی سے اپنا زخم نوچنے لگی کہ خون رسنا شروع ہو چکا تھا۔ وہ اس کی کلائیاں جکڑے دیوار کے ساتھ پن کر گیا۔ ملالہ خان بے ترتیب سانسوں زخمی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ چیخ سکتی ہے تو میں کیوں نہیں؟ وہ تمہاری بے وفائی پر تمہارا گریبان پکڑ سکتی ہے، میں تمہاری بے رحمی پر کیوں نہیں؟ وہ اپنی کلائی چھڑوانے کی ناکام کوشش کرتے بری طرح سے جھٹ پٹائی تھی۔ وہ میری سیوان ہے جسے میں ہر حق دیتا ہوں، مگر تمہیں نہیں ملالہ خان، اس لیے آئندہ اپنی آواز نیچے رکھنا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے تنبیہی انداز میں پھنکارا۔ ملالہ خان کی آنکھوں کی چبھن بڑی تھی۔ وہ شاور کے نیچے بھیگتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ عنایا اپنے کمرے میں نیچے زمین پر بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ بدن پر سیاہ رنگ کا گرم فراق تھا، شال بیڈ پر پڑی تھی، بال بکھرے، مترم آنکھیں، لرزتا بدن۔ وہ کب سے ایسے بیٹھی کمرے کے آتش دان کو جلتے دیکھ رہی تھی۔ آتش دان میں دہکتے شعلے جیسے اس کے اندر جلتے سوالوں کے استعارے تھے۔ اس کی دنیا اندھیر ہو چکی تھی، اس کا دل، اس کا وجود ماتمی سسکیاں بھر رہا تھا۔ ایسی اذیت تھی، اسے اپنا آپ کسی پتنگے کی مانند بکھرتا محسوس ہوتا۔ بے وفا، اس کے لبوں سے یہ لفظ زہر کی طرح ٹپکا۔ وہ شخص جو اس کی وفاؤں کا وارث تھا آج انہی وفاؤں کا قاتل بن چکا تھا۔ وہ اس بے وفا کو نہیں معاف کر سکتی تھی جو اس کی وفاؤں کا مجرم ٹھہرا تھا۔ اس کے نزدیک بے وفائی کی سزا صرف جدائی تھی۔ اس کا دل یہ آخری فیصلہ سنا چکا تھا۔ عنایا نے کمرے کو دیکھا، اپنا آپ ایک بے بس قیدی کی طرح لگا۔ اس کے پاس موبائل تک نہیں تھا، وہ کسی کو خبر کر سکتی۔ ملازماؤں تک کو اسے موبائل دینے سے منع کر دیا تھا۔
زرلتشا سے نہ وہ مل سکتی تھی نہ اسے اجازت تھی۔ اسے تو سانس لینے کے لیے بھی اس قاتل کی ضرورت پڑتی تھی جو اس کے سکون، اس کے بھروسے کا قاتل تھا۔ وہ عالیشان مرد جب کسی اور کے لیے خاص ہوا، اس کے لیے عام ہو گیا۔ پشمینہ روز کی طرح اسی وقت پر رات کا کھانا لے کر کمرے میں داخل ہوتے، اس کی طرف بڑھتے۔ ٹرے اس کے آگے رکھ چکی تھی جس میں مختلف لذیذ کھانے سجے تھے۔ پشمینہ اس کی سرخ مترم آنکھوں اور لرزتے بدن کو دیکھتے نگاہیں چرا گئی تھی۔ عنایا نے کھانے کی ٹرے اپنی طرف کھینچتے روٹی توڑتے لقمہ اپنے منہ میں ڈالا۔ درگزئی کہاں ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لبوں سے سوال برآمد ہوا تھا۔ وہ صبح سے کمرے میں نہیں آیا تھا۔ اب رات ہونے والی تھی اور صبح سے وہ یہی خود کو باور کروا رہی تھی کہ اسے اس کی پرواہ نہیں، مگر اس اذیت کا کیا کرتی جو اس کے وجود کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ وہ مزید بے وفائی کرے گا تو وہ تڑپ کر مر ہی جائے گی۔ اب وہ اسے ذہنی اذیت دے رہا تھا۔ وہ اس کے ادھڑے زخموں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ وہ بے وفا نہیں تھا تو کیوں خود کو اس کے ساتھ کمرے میں قید نہیں تھا؟ کیوں وہ اس سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل ہوتا تھا؟ کیوں وہ عورت ابھی تک اس کے نکاح میں تھی؟ للما خانم کے پاس بیٹھے ہیں۔ پشمینہ کا جواب اس کے حلق میں نوالا پھنسا گیا۔ عنایا بری طرح سے کھانسنے لگی تھی۔ پشمینہ گھبراتے ہوئے اس کی طرف بڑھی، پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا جسے عنایا اس سے چپڑتے پوری قوت سے سامنے دیوار پر مار گئی۔ پشمینہ سہمتے ہوئے پیچھے ہوئی۔ اگر وہ سچا تھا تو کیوں اس کے قدم انیکسی کی طرف بڑھے؟ عنایا کو سانس آنا بند ہوئی۔ وہ بھی ہے وہاں پر؟ عنایا نے گردن پر ہاتھ رکھتے اٹک اٹک کر پوچھا۔ پشمینہ خاموشی سے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ خان اس کے پاس ہے۔ عنایا نے ٹرے اٹھائے، اب زمین پر پھینکی تھی۔ چینی کے برتن چکنا چور ہوئے تھے، کھانا زمین پر بکھرا تھا۔ پشمینہ مزید سہمی تھی۔ پشمینہ کی گردن اسبات میں ہلی۔ عنایا اپنا سر بیڈ پر پیچھے کی طرف رکھتے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے چیخ چیخ کر رو دی تھی۔ عنایا بی بی، خود کو سنبھالیں، تمہارا پیٹ میں خان کا بچہ ہے، پشمینہ نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اسے اس کی حالت پر ترس آیا تھا۔ نہیں ہے یہ خان کا بچہ، یہ صرف میرا بچہ ہے۔ خان نے اس پر حق جتایا، میں تمہارے خان کی جان لے لوں گی۔ وہ بپری شیرنی کی طرح غورائی تھی۔ دوسرے لمحے وہ زمین سے اٹھتے اس کی طرف بڑھی۔ پشمینہ سہمتے ہوئے دروازے سے ہٹی تھی۔ کانچ کا ایک ننھا سا ٹکڑا عنایا کے تلوے میں پوست ہوا۔ اس کے لبوں سے آہ برآمد ہوئی تھی۔ دوسرے لمحے وہ لب دانتوں تلے دبائے بنا اپنے زخم کی پرواہ کیے دروازہ کھولتے باہر نکل گئی۔ عنایا بی بی، پشمینہ اس کی طرف تیزی سے بڑھی۔ وہ بنا کسی دوپٹے ننگے پیر انیکسی کی طرف تیز تیز قدموں سے بڑھ رہی تھی۔ پشمینہ کا دل سوکھے پتے کی طرح کانپنے لگا تھا۔ درگزئی اور ملالہ خان واش روم میں تھے۔ وہ تو روز اس وقت عنایا کو کھانا دیتی تھی۔ درگزئی کا سختی سے حکم تھا اسے ایک لمحے کی تاخیر کیے بنا وقت پر کھانا دیا جائے، اس لیے وہ آج بھی عنایا کو کھانا دینے آئی تھی۔ اگر عنایا درگزئی اور ملالہ خان کو دیکھ لیتی تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ عنایا بی بی، کہاں جا رہا ہے تم؟ پشمینہ نے اسے بازو سے جکڑا۔ تمہارے خان کو رنگے ہاتھوں پکڑنے، اس کی بے وفائی کو اپنی آنکھوں کے سامنے حقیقت بنتے دیکھنے جیسا کوئی دکھ نہیں پشمینہ۔ عنایا کے کانپتے لہجے میں آنکھیں بھیگنے لگیں۔ اس نے اپنا بازو جھٹکے سے چھڑوایا اور پیچھے ہٹی۔ پشمینہ نے بے بسی سے کہا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ خان صرف للما خانم کے پاس بیٹھے تھے۔ جب اس پر اعتبار تھا تو وہ صرف میرا تھا، اب جب اعتبار ہی نہیں رہا تو ہر عورت کا لگتا ہے، تمہارا بھی۔ زہر کی طرح کاٹ دار لفظ بولتے وہ تیز قدموں سے انیکسی کی طرف بڑھ گئی۔ شاور کا نیم گرم پانی دونوں پر برس رہا تھا۔ وہ دونوں مکمل بھیگ چکے تھے۔ ملالہ خان روتے ہوئے اسے دیکھتے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ اپنے زخموں پر کچھ لگا لینا، وہ آہستگی سے کہتے ملالہ خان سے دور ہوا۔ اس سے پہلے وہ رخ پلٹتا، ملالہ خان اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں سختی سے جکڑے اسے اپنے قریب کر چکی تھی۔ وہ اس کے قریب ہوتے اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ رکھ گیا۔ معاف کر دو خان، وہ التجائیہ ہوتے سسکی تھی۔ تم میرا قتل کر دیتی، معاف کر دیتا، مگر بے وفائی معاف نہیں کر سکتا، چاہ کر بھی اپنا دل بڑا نہیں کر پا رہا۔ وہ نم سا مسکراتے سر نفی میں ہلا گیا۔ وہ بے وفائی نہیں تھی خان، ملالہ خان حلق کے بل چلائی۔ چلاؤ مت ملالہ ورنہ زبان حلق سے کھینچ لوں گا۔
وہ بھی جواباً اس کے اطراف میں مکہ مارتے حلق کے بل چیخا تھا۔ ملالہ خان اس کے مکے کی دھمک سے لرزتے آنکھیں میچ گئی۔ آنکھیں مت میچو ملالہ خان، اپنی آنکھوں سے دیکھو میری بربادی، جس کی ذمہ دار صرف تم ہو۔ وہ اسے بازوؤں سے پکڑ کے سختی سے جھنجھوڑ گیا۔ تمہیں پتہ تھا میرا کوئی نہیں تمہارے علاوہ، پھر بھی تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ میں نے پورے خلوص، پوری ایمانداری سے تمہیں اپنایا تھا۔ تم نے کیا کیا؟ مجھے دھوکہ دیا۔ وجہ کیا ٹھہری؟ تمہیں غزین کی صورت میں اس حویلی سے رہائی چاہیے تھی، کیونکہ تمہیں میں کنزرویٹو مرد لگا تھا۔ اگر میں کنزرویٹو ہوتا تو بھیجتا تمہیں ابراڈ پڑھنے کے لیے۔ وہ سوالیہ انداز میں دیکھتے لہجے میں دبی آواز میں چلایا۔ غلطی ہو گئی خان، معاف کر دو۔ ملالہ خان اس کے آگے دونوں ہاتھ جوڑ گئی۔ کیا کروں اب تمہاری معافی کا؟ اس عورت کو دھوکہ دوں جس نے مجھے تب جوڑا جب میں ٹوٹ چکا تھا؟ درگزئی خانزادہ نے قرب سے سوال داغا۔ خان سمجھنے کی کوشش کرو، للمہ خانم ماں نہیں ہے۔ مجھے ہر صورت اس سے رہائی چاہیے تھی۔ تمہاری صورت وہ مجھ پر قابض ہونا چاہتی تھی۔ مجھے لگا میں خانم بیگ کی کٹ پتلی بن کے رہ جاؤں گی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تمہیں نکاح کے بعد دھوکہ دوں، تمہاری جائیداد خانم بیگ کے نام کر دوں۔ میں نے تمہیں بچانا چاہا تھا۔ وہ روتے ہوئے ٹوٹے لفظوں سے بولتے اس کی شال کو مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ تمہیں پتہ ہے ملالہ، بے وفاؤں کے پاس اپنی بے وفائی کو صحیح ثابت کرنے کے لیے 101 جسٹیفیکیشنز ہوتی ہیں، مگر خود کو وفادار کہنے کے لیے ایک جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی۔ درگزئی خانزادہ اس کی گرین شبنمی آنکھوں میں دیکھتے استزادہ مسکرایا۔ ملالہ خان کی آنکھوں سے تیزی سے جھرنا بہا تھا۔ درگزئی خانزادہ کی شال پر اس کی مٹھیوں کی گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ تم نے کیا سہا ہے بتاؤ مجھے، کتنی سہی ہے میری بے رخی بتاؤ مجھے ملالہ خان۔ وہ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھتے چیخا۔ شوہر ہوتے بیوقی کی زندگی گزار رہی ہوں، دن رات تمہیں اس کے قریب برداشت کر رہی ہوں۔ کہتے ہو میں نے کیا سہا ہے خان؟ میری جگہ تم ہوتے تو مر جاتے خان۔ وہ زخمی سا مسکرا دی۔ درگزئی خانزادہ اس کی بات پر بلند و باک استزادہ کہکا لگا گیا۔ ملالہ خان ہچکیاں لیتے اسے شبنمی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، مگر اس کی شال کو اپنی گرفت سے آزاد نہیں کیا تھا۔ میں بھی مر گیا تھا، پھر زندہ ہوا، مگر تم مجھے پھر سے مار دینا چاہتی ہو۔ وہ اسے سرخ آنکھوں سے دیکھتے اس کے مزید قریب ہوا۔ میں اب کبھی تمہیں نہیں چھوڑوں گی، اپنا تن من اپنی وفائیں تمہیں سونپ دوں گی۔ تمہیں اتنا چاہوں گی جتنا آج تک کسی نے نہیں چاہا ہوگا۔ خود کو تم پر وار دوں گی خان، ایک بار مجھ پر اعتبار کر کے دیکھو۔ ملالہ خان نے روتے ہوئے کہا۔ میں تمہاری بات نہیں کر رہا، میں عنایہ کی بات کر رہا تھا۔ درگزئی خانزادہ کی بات پر ملالہ خان خفت سے سرخ پڑی تھی۔ اس کی جدائی میں مر جاؤں گا ملالہ، تم اب کہیں نہیں آتی، تم اپنا مقام کھو چکی ہو۔ وہ سرد و سپاٹ لہجے میں بولتے ہوئے ملالہ خان کی دل سوز ہچکیاں بڑھا گیا۔ درگزئی نے اپنی شال کو ملالہ خان کی گرفت سے آزاد کرنا چاہا۔ وہ اس کے گریبان کو مٹھیوں میں سختی سے جکڑے مزید اس کے قریب ہوئی۔ تم سزائے موت دینے والے ایسے جلاد ہو جو بے رحمی سے موت دیتا ہے، حالانکہ سزائے موت والے مجرم کو بھی موت کے وقت کم سے کم تکلیف دی جاتی ہے۔ سانسیں نکلنے کا یہ عمل کچھ منٹوں پر محیط ہوتا ہے، مگر تم نے میری گردن میں رسی ڈال کر لٹکا دیا ہے خان، نہ سانس آتی ہے نہ جان نکلتی ہے۔ وہ اس کی شرٹ کے کالر جکڑے لرزتے لبوں سے سرگوشی نما آواز میں ٹوٹے لفظوں سے بول رہی تھی۔ درگزئی خانزادہ لب بھیجے اسے سن رہا تھا، جس کا بدن آندھیوں کی زد میں تھا۔ وہ اس کی شرٹ جکڑے نہ ہوتی یقیناً زمین بوس ہو جاتی۔ اگر طلاق دینی تھی اسی وقت دیتے۔ 2 سال مجھے کیوں اپنے نکاح میں رکھا خان؟ اس نے شدت سے روتے ہوئے سوال کیا۔ درگزئی خانزادہ نے اس کی حالت کو بغور دیکھا تھا۔ پیشانی سرخ تھی، دل کے مقام سے خون رس رہا تھا، بدن کسی سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ تم اسی وقت مجھے جان سے مار دیتے خان، یہ تمہاری طرف سے کیا ہوا رحم ہوتا، اور میں روز محشر میں تمہیں اپنا خون معاف کر دیتی، مگر اب اپنا قتل معاف نہیں کروں گی خان، اب تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ وہ روتے تڑپتے ہوئے اس کے سینے سے لگ چکی تھی۔ درگزئی خانزادہ نے آنکھیں میچے گہرے سانس لیے تھے۔ نیم گرم پانی کی بچھاڑ دونوں کی سانسیں ناہموار کر چکی تھی۔ وہ شدت گریہ سے اس کے سینے سے لگے رو رہی تھی۔ ملالہ خان کا حصار درگزئی خانزادہ کی کمر پر مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ طلاق دے دو گے تو پھر بھی مجھے کوئی نہیں اپنائے گا۔
بدکرداری کا داغ اب کوئی معاف نہیں کرے گا، مجھے اب کوئی نہیں اپنائے گا، جو اپنائے گا وہ کبھی اعتبار نہیں کرے گا۔ میں تمہاری نگاہوں میں بے اعتباری دیکھ کر تمہیں تو یقین دلا سکتی ہوں، مگر کسی دوسرے مرد کو نہیں، کیونکہ مجھے اب کوئی مرد اپنے لیے گوارا نہیں۔ میں تمہاری ہو چکی ہوں خان۔ وہ روتے ہوئے اس کے ساتھ لپٹتے جا رہی تھی۔ درخزئی خانزادہ نے نرمی سے اسے خود سے علیحدہ کرنا چاہا، وہ مزید شدت سے اس کے ساتھ چپکی تھی۔ میں کسی اور سے اپنی تضحیک نہیں سہن کر سکوں گی، رحم کرو مجھ پر خان، میری زندگی کو مزید بے رحم مت بناؤ جو پہلے سے ہی درد سے بھری ہے۔ درخزئی خانزادہ اس کے ہچکولے لیتے وجود کو تھامتے نرمی سے اس کے گرد اپنا حصار کر گیا تھا۔ عنایا اپنی شبنمی آنکھوں کو ہتھیلی سے بے دردی سے رگڑتے تیز تیز قدموں سے انیکسی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کا نازک وجود ہچکیوں کی زد میں تھا۔ وہ کیوں گیا وہاں، آخر کیوں؟ کون سی کشش اسے وہاں کھینچ کے لے گئی تھی؟ وہ اپنی بھیگی آنکھیں بے دردی سے رگڑتے ہوئے انیکسی کی طرف اب بھاگنے لگی تھی۔ پاؤں میں چبھے کانچ کی تکلیف تک وہ بھول گئی تھی، جو درد اس کے پورے وجود میں چرکے لگا رہا تھا۔ اس سے بڑا کوئی درد نہیں تھا اب اس کی زندگی میں۔ وہ انیکسی کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ پشمینہ فک رنگت کے ساتھ اس کے پیچھے ہی داخل ہوئی تھی۔ للما خان عنایا کو دیکھتے کھڑی ہوئی تھیں۔ انہوں نے عنایا کے حلیے پر استحضائیہ نگاہ ڈالی تھی۔ خان کہاں ہے؟ عنایا نے درخزئی خانزادہ کو لاؤنج میں نہ پا کر ہذیانی ہوتے سوال کیا۔ وہ ملالہ کے کمرے میں ہے۔ للما خانم کے جواب پر عنایا کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ عنایا بی بی پشمینہ آگے بڑھی تھی۔ نہیں، پاس مت آنا۔ وہ اپنے قدم پیچھے کی جانب بڑھا گئی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ عنایا اپنے بال مٹھیوں میں جکڑتے سرنفی میں ہلاتے ٹوٹے لفظوں سے بامشکل بولی۔ دوسرے لمحے تیز تیز قدموں سے ملالہ خان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے کے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا وہ کھلتا چلا گیا۔ وہ ڈوبتے دل کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ خالی کمرہ دیکھ کر عنایا کی بے یقین نگاہیں واش روم کے دروازے پر جا ٹکی تھیں، جہاں سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ عنایا نے اپنی گردن پر ہاتھ رکھتے گہرے گہرے سانس لیے۔ اسے سانس آنا بند ہوئی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے واش روم کی طرف بڑھنے لگی۔ دل نے شدت سے دعا کی تھی واش روم کا دروازہ لاک ہو، ورنہ اس کی روح لمحوں میں پرواز ہو جائے گی۔ اس کا کپکپاتا ہاتھ واش روم پر آن ٹھہرا تھا۔ وہ ہچکی لیتے واش روم کا ہینڈل گھما گئی۔ دروازہ لاک نہیں تھا۔ عنایا کی آنکھیں شدت گریہ سے بھیگنے لگی تھیں۔ وہ یہ نہیں کر سکتی تھی، وہ اسے اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی تھی، وہ دونوں کو ایک دوسرے کے قریب نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ جو اس کے ساتھ کرتا تھا وہ اسے کسی دوسری عورت کے ساتھ کرتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ عنایا نے اپنا کپکپاتا ہاتھ ہینڈل سے اٹھایا، مگر اسے اتنی زور سے چکر آیا تھا وہ خود کو گرنے سے بچانے کے لیے دروازے پر ہاتھ رکھ گئی۔ دروازہ اس کے ہاتھوں کے دباؤ سے کھلتا چلا گیا۔ سامنے کا منظر دیکھتے جیسے ساتوں آسمان اس پر گرتے چلے گئے۔ وہ شاور کے نیچے بھیگتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگائے کھڑا تھا۔ عنایا کے قدم جیسے کسی فولادی زمین میں جکڑے جا چکے تھے۔ وہ اسٹیل ہو چکی تھی۔ یقین ٹوٹا تھا کہ وہ ٹوٹی تھی، وہ نہیں جانتی تھی، مگر چھن سے اس کا دل کرچی کرچی ہوا تھا۔ ان کرچیوں کی چبھن دل پورے وجود میں پوست ہوئی تھی۔ وہ چکراتی نگاہوں سے اس بے وفا کو دیکھ رہی تھی جس کی بے وفائی اس کی جان لے چکی تھی۔ درخزئی خانزادہ کی نگاہ عنایا پر پڑی تو وہ بدحواس ہوتے ملالہ خان کو خود سے الگ کر گیا۔ رنگت خطرناک حد تک متغیر ہوئی تھی۔ خان مت دور کرو مجھے خود سے، میں مر جاؤں گی۔ ملالہ خان روتے ہوئے اس کے چٹانی سینے سے پھر سے لپٹی۔ اس کی پشت عنایا کی طرف تھی۔ ملالہ نے ابھی تک عنایا کو نہیں دیکھا تھا۔ دور رہو مجھ سے۔ درخزئی خانزادہ غصے سے غراتے ہوئے ملالہ خان کو سختی سے بازو سے جکڑے اسے دیوار میں بے دردی سے پٹک گیا۔ ملالہ خان کی نازک پشت دیوار سے ٹکرائی تو اسے اپنے پورے وجود میں درد سرایت کرتا محسوس ہوا۔ مقابل نے اتنی بے دردی سے اسے پٹکا تھا۔ کیا ہوا؟ کیری آن خان، جب سینے سے لگا ہی لیا تھا، اسے دور کرنے کا تماشا کیوں؟ عنایا آگے بڑھتی تلخی سے ہنسی۔ ملالہ خان عنایا کو دیکھتے اپنا نیٹ کا دوپٹہ اچھی طرح خود پر لپیٹ گئی۔